ہیلو ڈیئر فرینڈس، ہیلو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور فٹ فاٹ ہوں گے. تو آج جیسے آپ میں سیڑھیوں سے اتر رہی ہوں، تو آج ہم نے جانا ہے ماؤنٹین پہ. وہاں پہ ایک ہے زیارت گاہ جس کا نام ہے زیارت مولا علی علیہ السلام. تو میں نے اور میری فرینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں ارلی ان دا مارننگ زیارت کے لیے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا 6 بجے جاتے ہیں. 6 بجے جاتے جاتے اس کی تیاری کرتے کرتے ہمیں 7 بج چکی تھی اور یہاں پہ جو ہے اچھا خاصا روشنی آ چکی تھی. تو میں اور میری فرینڈ ابھی زیارت کی طرف جا رہے. تو ہم نے اپنے ساتھ جو ہے لیا ہے اسٹک. میں نے بھی اسٹک لیا ہے اور میری فرینڈ نے بھی اسٹک لے لیا ہے. ہائکنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ہائکنگ کے لیے تو وہ لوگ اسٹک لازمی یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کو یوز کرنے سے آپ کی نی میں آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں پڑتا، اتنا پریشر بھی نہیں آتا. تو یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو چڑھنے میں. تو میری فرینڈ کے ٹانگوں میں درد تھا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسٹک لے کے آئے گی. تو میں نے کہا کہ میں بھی لے کے آتی ہوں. تو ہم دونوں نے اسٹک لے کے ہم نے کہا کہ ماؤنٹین پہ چڑھتے اور کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زیارت گاہ پہ جاتے ہیں. وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ناشتہ کر کے ہم واپس آئیں گے. تو آپ جن کو بھی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، اگر ہائکنگ کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے تو آپ یہ اسٹک لازمی یوز کریں. اس کے یوز کرنے کے بعد مجھے اتنا اچھا لگا، نہ میری ٹانگوں میں درد تھا نہ کوئی اور پرابلم تھا. یوزلی اگر ہم اس کے بغیر جاتے تھے تو ہمیں بہت پین ہوتا تھا. جب واپسی پہ ہمارے ٹانگیں ایسے کانپتے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. اس بار ایسا کوئی ہمارے ساتھ سے نہیں ہوا. ہم بہت ایزیلی گئے اور ایزیلی آئے. تو لوگوں کی فکر نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں گے، لیکن آپ کو اپنا صحت کا خیال لازمی رکھنا چاہیے. تو جب ہم تو ویسے صبح سویرے جا رہے لیکن ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا. میں نے کہا چلو تندور سے جو ہے ایک پراٹھا اور ایک نان لے کے جاتے اپنے ساتھ. اور میں نے تندور والوں سے کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے اپنا یہ جو پراٹھا ہے اس کو آپ نے اتنا زیادہ جلایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ ڈارک کر دے، ڈارک براؤن. حالانکہ میری امی کو یہ ڈارک براؤن بالکل پسند نہیں ہے. ہاں، اور جو لوگ شوگر ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ ڈارک براؤن یوز کرتے ہیں تو ان کے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو میں اس وقت صبح سویرے مجھے اپنی فکر بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا کہ سارے جلے ہوئے، حالانکہ کچھ لوگوں کو یہ پسند ہے، کچھ لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے روٹی اور پانی کا ایک بوتل اور میرے ہاتھ میں ہے چڑی. تو میں نے یہاں پہ پیمنٹ کر کے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ایک شاپ کی طرف. وہاں سے ہم نے لینا ہے کچھ بٹر وغیرہ اور کچھ چپس وغیرہ. راستے میں ہمیں تھوڑا سا ہیلپ کرے، کیونکہ پھر وہاں پہ چڑھائی پہ ہمیں پھر بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے. میں نے اپنے ساتھ پانی لے گئی تھی، لیکن پھر بھی ناشتے کے لیے ہمیں کچھ لینا پڑا. تو خیر یہ صبح سویرے صرف چڑیا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے اور کوئی اتنا زیادہ ہلا گلا بھی نہیں تھا. ویسے بھی یہ ویکینڈ کا ہی دن تھا، میں بھی آئی تھنک سنڈے اور سیٹرڈے. تو کچھ لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور بالکل خاموشی، نہ اتنا شور شرابہ. کچھ شاپس کھلے تھے جس کی میں نے ویڈیو بنائی اور باقی آپ کو یہاں پہ بند نظر آئے گا کیونکہ یہ بہت ارلی ان دا مارننگ تھا. تو اوبویسلی کچھ لوگ جلدی اٹھتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد اپنے دکان شاپس کھولتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں نظر آیا ایک شاپ. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو چلتے ہیں اس شاپ کے اندر. پیٹ پوجا کرنے کے لیے کچھ سامان خریدتے ہیں. ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو مجھے یہاں پہ نظر آئے کچھ چپس وغیرہ. پھر یہاں پہ ہم نے اور یہ شاپ جو ہے یہاں پہ دہی دیتا ہے اور اتنا ٹیسٹی دہی ہوتا ہے اور بالکل پیور دودھ کے ساتھ اور بہت ٹیسٹی آپ کو یہاں سے دہی ملے گا. تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ شاپ سے سر خطار یہاں سے آپ لازمی دہی پرچیز کریں. آپ کو بہت زبردست جو ہے دہی ملے گی، اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. بالکل کڑوا نہیں، بالکل یمی سا ٹیسٹ آپ کو دے گا، جو آپ کے ہڈوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو خیر آپ کے اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یوگرٹ یوز کرنا لازمی اپنے ڈیلی لائف میں شامل کرے، کیونکہ میں خود یوز کرتی ہوں. یا دودھ لے لیں یا پھر یوگرٹ. خلاصہ ہم نے یہاں سے جو سامان ہم نے لینے تھے وہ ہم نے لے لیے. ابھی ہم چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں کے اوپر سے اور ماشاء اللہ اتنا زیادہ جو ہے گرمی نہیں تھا فی الحال. اور یہاں سے ہم چڑھ رہے تھے تو میں تک گئی تھی، مجھے جو ہے سانس نہیں آ رہی تھی، میری سانس پھول رہی تھی. بس اللہ سب کی جو ہے حاجت کو روا کرے، ان کی حاجت برآورد کرے اور جن کی بھی حاجات جائز خواہشات ہوتے ہیں ان کو اللہ سب کی مرادوں کو بر لائے. تو یہاں سے ہم چڑھ رہے تھے تو یہاں پہ مجھے نظر آئے 2 3 4 جو ہے
بگ بوٹل آف واٹر جو کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں. میں نے اپنے فرینڈ کو کہا یہاں سے اٹھا لو ایک، تو اس نے کہا کہ اگر اس کو میں نے اٹھایا تو مجھے کوئی اور اٹھائے. ویسے تو میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. پھر ہمارے لڑکوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں زیارت گاہ پر، اور وہاں پہ ہمیں پانی ملتا ہے، وضو کے لیے پانی ملتا ہے، پینے کے لیے پانی ملتا ہے، اور ہمیں چائے بنا کے وہ لوگ دیتے ہیں. چائے کے ساتھ کپ وغیرہ اور چینی وغیرہ بھی وہ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پہ مجھے 2 بچے نظر آئے جو کہ پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے صبح سویرے. ہمارے بچوں کو پانی کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہے، تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹب وغیرہ لے لیں، اس کے اندر ان کو سوئمنگ کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا شوق ہے. تو یہ سب ہم بچپن میں ہی کرتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو ان کو بھی یہ چیز پرووائڈ کرنی چاہیے. تو جیسے میں سیڑھیوں سے چڑھ رہی تھی، میرے ہاتھ میں اسٹک بھی تھا اور نان پراٹھے وغیرہ بھی تھے اور بوٹل بھی تھا میرے ہاتھ میں. تو ابھی یہاں پہ تھوڑی بہت گرمی مجھے لگ رہی تھی اور سیڑھیاں بھی بہت رہتی تھی. میرا سانس بھی پھول رہا تھا، پھر بھی ہمیں جانا تھا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بہت ایزیلی یہاں سے آتے تھے، یہاں سے چڑھتے تھے. زیارت آنا جانا ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اتنا اسٹیمنا تھا، ہم میں اتنی جو ہے طاقت وغیرہ تھی، جو ہم جاتے تھے آتے تھے. ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم پہاڑ سے ہو کے آئے ہیں، ہم زیارت گاہ پہ گئے، وہاں سے ہم آ رہے ہیں. لیکن اب چڑھنے میں ہمیں اتنا جو ہے مشکل ہو رہی تھی، ہماری سانس پھول رہی تھی، ہلکا پھلکا ہمیں وہ لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ جو بچپن میں جو اسٹیمنا تھا وہ بھی فی الحال نہیں ہے. اور البتہ یہ کہنے کی بات ہے، اگر ہم جم کر ایکسرسائز کریں تو ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. ہم فزیکلی مینٹلی اگر آپ جو ہے فزیکلی اگر آپ لوگ جو ہے آپ کی عمر زیادہ ہے، لیکن آپ انٹرنلی اپنے آپ کو ایسا فٹ رکھ سکتے ہیں لائک اے چائلڈ. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی روٹین کیا ہے، آپ کی فٹنس کا، ایکسرسائز کا کتنا مقدار آپ کی زندگی میں شامل ہے. اپنا اسٹیمنا ہمیشہ بوسٹ کر کے رکھے، وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. تو یہاں پہ مجھے نظر آئے اسکول کے بچے لڑکے، وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں زیارت گاہ کے لیے. تو پھر اللہ ان کی زیارت کو بھی قبول کریں. اور یہ بہت تیاری کے ساتھ آئے ہیں، تو ہم نے اپنے بیگ اور سارا سامان ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کٹ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیگ وغیرہ ہے، تو جو یہ لوگ ایزیلی جا سکتے ہیں. جی گائز، میں آپ کے ساتھ ایک پرانی سی یاد آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہم بالکل چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے، تب ہمیں یہاں پہ ہماری ابو لے کے ہمیں آتے تھے، اور یہاں پر اس وقت جو ہے بالکل صرف لکڑیاں لگی، پہلے لکڑیاں بھی نہیں تھی شاید، ایسے ہی ایک سائڈ پر جو ہے نا دری بچھا ہوا تھا. لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کہا کہ چھوٹے بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں، تو انہوں نے ایک بانس کے جو ہے ایک گرل ٹائپ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی ہاتھ سے نہ گرے. تو ہمارے اس زمانے کا بھی ہمارے پاس فوٹو ہے، جو کہ زیارت بہت پرانی حالت میں جو تھی، بالکل اتنی اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی، کام نہیں ہوا تھا، صرف بانس کی جو ہے 3-4 لکڑیاں ہی لگی ہوئی تھی سائڈوں سے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے کہ ہاتھ سے نہ گرے. تو مجھے وہ یاد آیا. تو ہم بچپن سے ہی ہم یہاں پہ آتے تھے جاتے تھے. اب بڑے ہو گئے، اب ہمارا روٹین تھوڑا چینج ہو گیا ہے، بیزی لائف ہے اور کام ہے، جو ہے مصروفیات انسان کی بڑھ جاتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہاں پہ ریگولر ہمارے ابو ہمیں لے کے آتے تھے، پوری فیملی ہماری آتی تھی. ہمارا جو ہے ایک بیگ تھا، اس کے اندر ہم جو ہے فرش رکھتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے، ناشتہ چائے وغیرہ سب، اور یہاں پہ آ کے ہم کھاتے تھے، پھر وہ سارا سمیٹ کر کے پھر ہم واپس چلے جاتے تھے. اب تو ہے یہاں پہ جو ہے لیس وغیرہ، یہ ان کی چپس وغیرہ آ گئے ہیں، جو لوگ یہاں پہ کھاتے اور یہیں پہ پھینکتے. حالانکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا. وہ اگر مٹی کا بنا کے یہاں پہ آ کے چائے کے ساتھ کھاتے تھے، اور اس کا اتنا کچرا بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا صاف تھا. ابھی جو ہے ہم یہاں سے جو دکانوں سے اتنا کچرا لے کے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے خود بذات خود جو ہم نے چیزیں یہاں سے لے کے گئے تھے، وہ ہم نے گھر میں آ کے وہاں پہ ان کی جو ہے ڈسٹ بن میں ہم نے پھینکا، جتنی بھی ان کی کچرے وغیرہ ہیں، ان کے ریپرز ہیں.
تو اس زیارت کے ساتھ ہمارا بچپن جڑا ہوا ہے، ہماری یادیں جڑی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ مولا علیہ السلام کے جو ہے نام پر ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زیارت کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہیں، تو یہاں پہ قدم گاہ مولا علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھوں کے نشان کہتے ہیں کہ یہ نشان یہ مولا علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو ایک بندے نے اس کو خراب کیا پرانے زمانے کے بعد، اس نے کہا کہ یہ خرافات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس نے جو ہے ہتھوڑا لے کے جو ہے وہ اس کو جو نشان تھے مولا علیہ السلام کے ہاتھوں کا، اس نے جو ہے خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر جیسے وہ اس نے اچھا خاصا اپنا جو اس نے کام کرنا تھا اس نے کر دیا۔ جیسے وہ وہاں سے اترتا ہے، تو اترنے کے بعد نکلنے جاتا ہے، تو اس کی اچھی خاصی بزنس تھا وہ فلاپ ہو گیا، تو اس کے بچے تھے، وہ سڑک پہ آ گئے تھے۔ خلاصہ اس کام کے انجام دینے کے بعد وہ سڑک پہ آ گئے تھے، یعنی کہ یہ ایک بزرگ ہستی کی جگہ قدم گاہ ہے، یہ مولا علیہ السلام کا ہے۔ اس سے ہم نے منسوب نہیں دیا، بلکہ یہ اسی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو ایک بندے نے یہ شرارت کی، تو اس نے اس کا انجام بھی بھگتا۔ تو یہاں پہ مولا علیہ السلام کا قدم گاہ ہو یا نہ ہو، البتہ ہمیں اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ مولا علیہ السلام کا قدم گاہ ہے، اس بندے کو پنشمنٹ ملا ہے۔ تو یہاں پہ جا کے مولا علیہ السلام کے نام پر جو ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے نام پہ جو ہم جا کے زیارت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو مولا علی ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جا کے بھی زیارت گاہ پہ قدم گاہ پہ اس کی زیارت کریں، جو کہ ہمارے مولا کے نام سے مشہور ہے، منسوب ہے۔ تو گائز میں خرافات پہ بالکل نہیں پڑھتی۔ ہاں بہت سے لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ اور بہت سے حاجات مانگتے ہیں، بہت سے حاجات مانگتے ہیں۔ ابھی میں نے حاجات مانگنا شروع کیا، اس سے پہلے جتنے بھی میں زیارتوں پہ گئی، ماں درگاہ پہ گئی، جتنی بھی جگہ مقدس جگہ تھی، قدم گاہ مولا علیہ السلام، میں نے کبھی حاجت اتنی خاص سچیز نہیں مانگی۔ بس میرا یہی شوق ہے، یہی میرا ایک قسم کا میرے اندر ایک ولولہ ہے کہ میں زیارتوں پہ جاؤ، حاضری دو، اس پاک جگہ پہ جاؤ، میں اس جگہ کی زیارت کروں، وہاں پہ میں نماز پڑھوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہی میں وہاں پہ جاتی ہوں، میں اپنے حاجات بھول جاتی ہوں کہ میرے حاجات کیا ہیں۔ یوزلی لٹرلی جب میں ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے اس دنیا کے لیے میں نے مانگنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو بس وہی مجھے ایک سکون تسکین مل جاتی ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ جاتی ہوں، جو میری روح کو ایک تازگی ملتی ہے، وہ تازگی حاصل کرنے کے بعد مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں پڑتی، پھر کیا مانگنا ہے کیا نہیں پڑتا۔ ہاں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جو ہے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنے جو ہے ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے ہم ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پاک جگہوں پر، اور ہمارے جو مسافر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ البتہ بذات خود میں حاجت مانگنے کے لیے ایسے جاؤ کبھی بھی نہیں کیا۔ لوگ جاتے ہیں ہمارے حاجات نہیں دیے، ہم نے یہ کیا، میں کہتی ہوں اس سے آپ لوگ نکلیں، حاجات دے یا نہ دے، بس وہ جگہ اتنا مقدس ہے، آپ جائیں وہاں پہ جو ہے لطف اندوز ہو، اپنی روح کو تازہ کر کے آ جائیں، تو یہی بڑی بات ہے۔ تو اس بار بہت سے لوگ جا رہے تھے حاجات کے لیے، میں نے بھی یہی دل میں ٹال لی کہ جا کے حاجات ہی مانگوں گی۔ جب میں وہاں پہ گئی نا، سیریسلی میں بھول گئی کہ میری حاجات کیا ہیں۔ یہاں پہ پہنچنا، یہاں پہ زیارت کرنا، نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں نے علم بھی لگایا ہوا ہے سائڈوں پہ، بالکل جو ہے وہ اربن واک کی طرف جو لوگ نہیں جاتے، بالکل اسی طرح سا ہمیں وہ فیلنگ آ رہی تھی۔ تو جنہوں نے بھی علم لگائے تو اللہ ان کو جو ہے خوشیاں عطا کرے۔ جی گائز، تو ہم لٹرلی پہنچ گئے ہیں مولا علیہ السلام کی قدم گاہ کے نزدیک۔ اتنا ہم نے آدھا راستہ ہم نے طے کر لیا ہے، تو آدھا راستہ اور رہتا ہے کہ اس کو ہم طے کر کے وہاں پہ ہم پہنچ جائیں۔ تو بالآخر ایسے ہی کرتے کراتے ہاتھوں میں اسٹک لے کے ہم نے تھوڑی گپ شپ بھی کی، باتیں بھی کی، اور آہستہ آہستہ ہم نے یہاں پہ جو ہے چڑھنا بھی شروع کیا۔ اور ابھی تو اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ یہاں پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ جو ہے جو بڑے بڑے پتھر تھے انہوں نے ان کو تراشا ہے، چلنے کے قابل بنایا ہے۔ تب تو اس زمانے میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، ایسے بڑے بڑے پتھر تھے، وہاں سے ہو کے ہمیں آنا جانا پڑتا تھا، تو بچوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں گر نہ جائیں۔
پھر لوگوں کی آمد و رفت نے جو وہ پیٹرن بنائے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس پہ کام کیا، انہوں نے اس جگہ کو تھوڑا سا بہت شیپ دیا، سیڑھیاں بنائی، دیکھیں آج جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیاں بنائیں انہوں نے کام کیا، اور کوڑا کرکٹ کے لیے جو انہوں نے سائڈوں پہ ایک کچرا دان ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ ڈالنے کے لیے، اور یہاں پہ بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اس کے بعد بہت زیادہ کام کیے ہیں، تو وہ دکھ رہے ہیں ہمیں آنے جانے میں بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے۔ جو پہلے ہم جو جاتے تھے جو بچپن میں، وہ اس وقت یہ سب نہیں تھا، اس وقت چلنے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ ابھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تو چھوٹے بچے بھی ایزیلی جا سکتے ہیں اور راستہ بھی معین ہے، اور یہاں پہ سائڈوں پہ لوگوں نے علم لگائے ہوئے ہیں، اور زیارت کے لیے ہم آتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ پاک مقدس جگہ ہے، اس کو پاک مقدس جگہ رہنے دیں ہم لوگ، اور اس کی ایک اپنی ایک جو ہے اس کی ایک نزاکت ہوتی ہے، اس نزاکت کو ہم پامال نہ کریں، تو انشاءاللہ ویسے کسی نے نہیں کیا، ویسے ہی میں بات کر رہی ہوں۔ پاک جگہوں کی جگہ جب ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو ان کے اپنی ایک جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہے نا، اس کو وائلیشن کی طرف نہ جائے، اس کو جو ہے بریک کرنے کی ہم کوشش نہ کریں، بالخصوص میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ تو جب ہم چڑھ رہے تھے تو اس وقت گرمی بہت زیادہ تھی پیچھے نا، تو پھر میں نے اپنے فرینڈ سے کہا چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، جلدی چلتے ہیں اوپر، جو ہے اتنا زیادہ گرمی بھی تک نہیں آیا ہوا ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سایہ ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سایہ ہے، اور اس طرف جو ہے گرمی پڑ رہی تھی، جس یہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ بالکل شکر الحمدللہ ابھی تک گرمی نہیں آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی چڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں گرمی لگے گی، جب ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہمیں چڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، اور چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے، اور میں اور یہ میرا اسٹک اور ہم چڑھ رہے تھے۔ بائی دا وے چھڑی نے ہماری بہت ہیلپ کی، ہمارے ٹانگوں پہ بالکل پریشر نہیں آیا۔ آپ سب کو میں یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی یا کہیں ایسے جگہ پہ جائیں تو آپ بھی یوز کیا کریں، میل ٹائپ تو یوز کرتے ہیں، فیمیل تھوڑا وہ ہچکچاتے ہیں یوز کرنے میں کہ اس کو یوز کرے بھی یا نہ کرے، کیسے کرے۔ جی گائز، جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آج ویکینڈ کا ہی دن تھا، اور سارے اسکول گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ اور کالج گوئنگ بچے یہاں پہ بچیاں آئے ہوئے تھے، اور گھریلو خواتین بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ آج ویکینڈ کا دن تھا، تو انہوں نے ویکینڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کا دن زیارت گاہ میں یہ لوگ آ گئے تھے، کیونکہ عموماً ڈیلی روٹین ان کا یہی ہوتا ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کے ناشتے کے لیے کچھ کرے بنائے، لنچ کے لیے ان کو کچھ بنا کے دے، ہسبینڈ کے لیے ان کو جو ہے تیار کر کے بھیجنا ہے، ان کے لنچ وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، اور دوپہر کو کھانا بھی بنانا ہے، تو ایک بہت بڑی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے اور گھریلو خواتین کے اوپر۔ تو آج کا دن کیونکہ سنڈے تھا تو سب مجھے لگ رہا ہے کہ سارے بچے اور فیملیز والے سو رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور یہ لوگ بھی بڑی مقدار میں جو ہے آج جو ہے زیارت گاہ کی طرف یہ لوگ بھی نکل آئے تھے، اور مجھے یہاں پہ بہت سے فیملیز نظر آئیں جو کہ باقاعدہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے تھے، اپنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے تو یہاں پہ ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ہارڈلی 3-4 مہینے کا جو ہے بیبی تھا، وہ اس کو ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، تو مجھے ان کی ہمت جو ہے بہت، میں ان کو یہ ہمت کو سلام دیتی ہوں کہ وہ لوگ آئے یہاں تک، اور وہ بھی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ، تو ان کے جذبے کو میں سلام کرتی ہوں۔ بالآخر ہم یہاں پہ پہنچ گئے، یہ اس کا گیٹ ہے، پہلے یہ گیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اب یہ گیٹ ہے، گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ہمیں یہاں سے 3-4 سیڑھیاں ملیں گے جس کو ہم نے چڑھنا ہے، بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں، ویسے اللہ ان کو جزائے خیر دے جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے چلنے میں، زیارت گاہ کی طرف قدم بڑھانے میں ہمارا جو ہے انہوں نے کام آسان کیا، اور یہاں پہ پہنچتے ہی ہمیں مولا علیہ السلام کا جو ہے
زیارت نامہ نظر آتا ہے، اور جیسے ہم پہنچتے تو پہلے یہ ہم پڑھتے ہیں اور مولا علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ علم بھی لگے ہوئے، یہاں پہ مولا علیہ السلام کی ہاتھوں کا نشان تھا جو اس بندے نے مٹایا ہوا تھا، اور سائڈوں پہ لوگ جو ہے شمع وغیرہ جلاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جو لوگ زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بڑا سا روم بنایا ہوا ہے عبادت کے لیے۔ عورتیں یہاں پہ جاتے ہیں، مردوں کے لیے ایک الگ مخصوص روم ہے، وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ انٹر ہوتے ہوئے قبلے کی طرف ہمیں ایک خوبصورت سا جو ہے پرچم نظر آیا، جس پہ یہاں پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک گہوارہ بھی تھا، اس کی ہم نے زیارت کی۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کھڑکی تھا جو سارے مری آباد جو ہے اس کا ویو نظر ہمیں آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں یہاں پہ بیٹھ گئی تھی، اور یہاں پہ ہماری اور جو بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ یہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ جی گائز، میں نے جو ہے جو چپس ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے تو باقی چپس میں گھر لے آئی، کیونکہ اتنا زیادہ مجھ سے نہیں کھایا گیا۔ تو اب اس کا میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس نے جو ہے چپس کو جلایا اور وہ جل گیا۔ حالانکہ پٹیٹو اگر ہم گھر پہ لے لیں، تازہ فریش پٹیٹو، آلو اگر ہم اس کو چیلے، اس کو ہم جلانے کی کوشش کریں، وہ نہیں جلتا۔ اگر یہ بھی پٹیٹو آلو ہی ہے تو یہ جل کیوں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا چلو اس کے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر یہ اتنا ڈینجرس ہے، اگر یہ جل رہا ہے تو ہم اس کو ہم نے نہیں کھانا چاہیے، مضر صحت ہے۔ میں نے اس کو جلانے کی کوشش کی اور یہ بھرپور طریقے سے جل گیا، اور یہ اتنے طریقے سے جل رہا تھا، پتہ نہیں کہ اس نے پیٹرول لگا ہوا ہے کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، حتیٰ اتنی جلدی اس نے آنکھ پکڑ لی کہ میرے ہاتھوں کو جو ہے اس کو پکڑنا ہی مشکل تھا۔ پھر اس کو میں نے بیسن میں ڈال دیا اور اس کی میں نے ویڈیو بنا ڈالی۔ تو آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں، اس کو دور رکھیں۔ یہ چیزیں کھانے کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پھر ملتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔